السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں پیدا کیا گیا ہے وہ سب تمہارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہے۔ دنیا تو اللہ نے جس کے مقدر میں جتنی لکھی ہے وہ اس کو مل کر رہے گی۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت ہی اس کی تقدیر، اس کی روزی، اس کی عمر، یہ سب چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنی روزی کا ایک ایک دانہ مکمل نہ کرے۔ جو آدمی کے مقدر میں ہے وہ تو مل کر ہی رہے گا۔ ہاں، یہ الگ چیز ہے کہ بعض مرتبہ آدمی اپنی نادانی کی وجہ سے، کم سمجھی کی وجہ سے، اپنی کوشش کے ذریعے سے دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی جمع کر لیتا ہے جو اس کے مقدر کی نہیں ہوتی، اور اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ آدمی نے مال اور پیسے بہت سارے کما لیے اور آدمی اس کو دیکھ کر یا سن کر یا اپنے پاس رکھ کر خوش ہوتا ہے، حالانکہ اس کو خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے کتنا میری مقدر کا ہے اور کتنا نہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی کام اللہ کی ناراضگی کا ہو گیا، یا روزی آدمی نے دیکھنے میں تو بہت ساری کمائی، لیکن اگر وہ بے برکتی کے ساتھ آئی اور دوسروں کی مقدر کی اپنے پاس آ گئی، تو اگر کسی پولیس والے کے مقدر کی ہوئی تو اس کو جا کر دینی پڑے گی، کسی وکیل کے مقدر کی ہوئی تو اس کو جا کر دینی پڑے گی، اللہ نہ کرے کسی ڈاکٹر کی مقدر کی ہوئی تو وہاں جا کر اس کو دینی پڑے گی۔ اس طرح دوسروں کے مقدر کی روزیاں آدمی جمع کر کے بعض مرتبہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس تو بہت پیسے ہیں، میرے پاس تو بہت مال ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے مقدر میں اس میں سے کتنا ہے۔ آدمی کے پاس تجوریاں بھری ہوتی ہیں، بینک بیلنس اس کا اچھا خاصا ہوتا ہے، لیکن دسترخوان پر آدمی بیٹھا ہوا بہت معمولی سا کھانا استعمال کرتا ہے۔ آپ نمکین کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہ صاحب بی پی کا مریض ہوں، اس لیے ڈاکٹر نے مسالے، اور ڈاکٹر نے جو ہے مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میری ایک جگہ دعوت ہے، وہ بنائیں گے گوشت، اور میں تو گوشت کھاتا نہیں ہوں، تقریباً کئی سال پہلے بائی پاس کرایا تھا، اسی وقت سے ڈاکٹر نے گوشت کھانے کے لیے منع کر دیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک میں نے 15-16 سال سے وہ گوشت نہیں کھایا ہے، نہ بڑے کا اور نہ بکرے۔
تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے مقدر کی ہوتی ہیں، لیکن آدمی صرف اس کی چوکیداری کرتا ہے اور اس چوکیداری میں خوش ہوتا ہے۔ اس میں سے بہت سا اولاد کے مقدر کا ہے، بہت سا پڑوسیوں کے مقدر کا ہے، بہت سا میں نے کہا حکیم ڈاکٹروں کے مقدر کا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے دوسروں کی روزی نہ دے، ورنہ میں مشقت میں پڑ جاؤں گا اور مجھے دوسروں کو بانٹنی پڑے گی، جا کر جس کے مقدر کی ہوگی اس کو دینی پڑے گی۔ بہرحال آدمی کے مقدر کی جو روزی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے مل کر رہتی ہے، جو اللہ نے طے کر دی ہے وہ تو مل کر رہے گی۔ میں نے عرض کیا پورا ارشاد ہے بالکل صاف طور سے، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنی روزی کا ایک ایک دانہ مکمل نہ کر لے، جو اس کے مقدر میں لکھی ہے وہ پہنچ کر رہے گی۔ اصل تو انسان کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ روزی کا ذمہ تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ نے جتنے جاندار ہیں زمین پر، صرف انسان ہی نہیں، جتنی جاندار مخلوق ہے ہر مخلوق کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمے رکھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ کہا، اے باری تعالیٰ زمین و آسمان اگر تیری نافرمانی پر اتر آئیں تو تو ان کو کیا سزا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلطت علیہم دابہ، اے موسیٰ میں ان پر ایک جانور مسلط کروں گا، تو زمین و آسمان کو وہ ایک لقمے میں چبا جائے گا اور نگل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے باری تعالیٰ وہ جانور کہاں ہے اتنا بڑا جو زمین و آسمان کو ایک لقمہ بنا کر نگل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرجم من مروجی، وہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چل رہا ہے، وہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چل رہا ہے۔ ایسے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، بارہا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے دعوت کی اور مہینوں کھانا تیار کرایا، اور مہینوں کا کھانا تیار کیا ہوا جس کا آپ کو یقین تھا کہ یہ ساری مخلوق کو کافی ہو جائے گا، سمندر سے ایک مچھلی نکلی اور ایک لقمے میں اس کو سارے کو کھا گئی، اور دوبارہ منہ کھولا اور یہ کہا کہ سلیمان تم نے آج دعوت کر کے مجھے بھوکا رکھ دیا، ورنہ میرا مالک مجھے ایسے 3 لقمے روز کھلاتا ہے۔ روزی تو اللہ کے ذمے ہے، آدمی کا یہ دعویٰ کہ میں اپنی محنت سے کماتا ہوں اور میں اپنی محنت سے حاصل کرتا ہوں، یہ آدمی کی ناسمجھی ہوتی ہے، کم سمجھی ہوتی ہے آدمی کی، جو سوچتا ہے کہ میں اپنی محنت سے حاصل کرتا ہوں۔ روزی اللہ دیتا ہے، اور جس کی مقدر میں جتنی لکھ دی ہے اللہ اس کے مقدر کی روزی اس تک پہنچا کر رہتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جو مقدر کی روزی آدمی کے مقدر میں لکھ دی ہے اس کو ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر بھی اگر روکنا چاہیں کہ وہ اس تک نہ پہنچے تو ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑی ایمان کی کمزوری کی بات ہوتی ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میری روزی کسی نے باندھ دی۔ کبھی آدمی کوشش کرتا ہے اور باوجود کوشش کے وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوتا ہے، تو آدمی کی ایمان کی کمزوری اس کو اس سطح پر لے جاتی ہے کہ آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا ہے، میری روزی کسی نے باندھ دی۔ اور کچھ نادان قسم کے لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہاں تمہاری روزی کسی نے باندھ دی ہے اور تمہارے اوپر کسی نے کوئی بڑا سفل علم کر دیا ہے، لہذا تمہیں اپنی بندش کھلوانی پڑے گی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا
کہ کوئی اللہ سے بڑی طاقت بھی موجود ہے، کہ اللہ تو آپ کے مقدر میں ایک روزی کا حصہ لکھ چکا ہے اور اللہ آپ کو روزی پہنچانا چاہتا ہے، لیکن کوئی نعوذ باللہ کوئی اللہ سے بڑی طاقت ہے جس نے اس میں رکاوٹ ڈال کر آپ کی روزی آپ تک پہنچنے سے روک دی ہے۔ کتنا غلط تصور ہے آدمی کا کہ روزی کے بارے میں یہ سوچنا کہ آدمی کسی نے میری روزی باندھ دی۔ یہ تو ایمان کی کمزوری کی بات ہے کہ آدمی کا تصور اس طرف چلا جائے۔ ہاں، آدمی کو یہ سوچنا چاہیے جو میری مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا، لیکن اس کا جو وقت ہے اس وقت پر ملے گی، اور جتنی مقدر میں ہے اتنی ملے گی، نہ وقت سے پہلے ملے گی اور نہ مقدر سے زیادہ ملے گی۔ ہاں، کوشش کرنا میرا کام ہے، جائز طریقے سے کوشش کرنا اور جائز طریقے سے محنت کرنا یہ میرا کام ہے۔ باقی اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا ہے جب اس کا وقت آئے گا تو اللہ اسے پہنچا دے گا، اور جتنا میری مقدر میں لکھا ہوگا اللہ اس کو دے دے گا۔ تو یہ آدمی کی بہت بڑی سمجھ کی کمی کی بات ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے وہ کام ہم اپنے ذمے لینا چاہتے ہیں۔ جو کام اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے ہر جاندار کی مخلوق کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمے رکھی، خود اپنے ذمے رکھی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قبیلہ اشعریین کی جماعت جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچی تو ایک جگہ انہوں نے قیام کیا، توشہ ختم ہو گیا، فاقے پر فاقے ہو گئے۔ چونکہ مدینے گئے تھے اور اللہ کے نبی پہلے پہنچ چکے تھے مدینے پاک میں، انہوں نے کوئی قاصد بھیجا کہ اللہ کے نبی سے جا کر یہ کہیں کہ ہمارا قافلہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے اور ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی اشیاء موجود نہیں، آپ ہمارے لیے کوئی نظم فرما دیں، کسی سے کچھ کہہ دیں، کہیں سے کچھ بھجوا دیں۔ جب قاصد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی آیت نماز میں جہرن آواز سے پڑھ رہے تھے، اور یہی قرآن کریم کی آیت تھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ نے ہر جاندار کی مخلوق کی روزی اپنے ذمہ رکھی۔ یہ آدمی وہیں سے واپس ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ ہاں اللہ نے انتظام کر دیا تمہارا، اور تھوڑی دیر میں اللہ تمہاری روزی تم تک پہنچا دے گا۔ یہ سمجھے کہ ہم نے ان کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ پیغام دے کر بھیج دیا ہے کہ تم چلو میں کسی کے ساتھ کچھ بھجوا دیتا ہوں۔ حالانکہ ان کی ملاقات اللہ کے نبی سے ہوئی بھی نہیں تھی، آپ تو نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن اس آدمی نے قرآن کریم کی آیت سن کر اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ کر لیا۔ جب اللہ کے ذمہ روزی ہے تو ہم اللہ کے نبی سے بھی کیوں کہیں؟ اللہ ہی سے تو کہنا چاہیے نا، اللہ ہی سے کہیں۔ اس نے آ کر نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کا انتظام کر دے۔ تھوڑی دیر میں کوئی صاحب آئے اور دروازے پر بہت بڑا طباق کھانے کا ان کو دے کر چلے گئے، جس کو انہوں نے کھایا، بہترین کھانا تھا، بچ گیا تو انہوں نے دو آدمیوں کو اس طباق کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا تو اور یہ کہا اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرنا، جزاک اللہ کہنا، اور کہنا آپ نے اتنا زیادہ کھانا بھجوا دیا کہ ہمیں کافی بھی ہو گیا اور بچ گیا، اور بہت اچھا کھانا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب یہ دو قاصد پہنچے تو آپ نے فرمایا نہ میرے پاس کوئی آیا نہ میں نے کھانا بھجوایا۔ پھر اس ساتھی نے کہا اللہ کے نبی میں آیا تھا اور آپ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہے تھے تو میں واپس چلا گیا کہ اللہ ہی سے کہیں گے، اور میں نے اللہ سے کہا اللہ نے ہماری روزی کا انتظام فرما دیا۔ یہ ہے وہ کہ مقدر کی روزی جب آدمی اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے تو اللہ اس تک پہنچا کر رہتا ہے۔ تو جو ایک کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ بندوں کی روزی میں پہنچاؤں گا، اس کی ہمارے ذمے جو کام کیا ہے اسے ہم بھول گئے۔ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا اسے تو ہم نے یاد کر رکھا، اور جو کام ہمارے ذمے کیا تھا ہم اسے بھول گئے۔ ہمارے ذمے تھا اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہنا، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔
ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا اور اللہ کی ذمہ داری جو تھی ہم اس کام میں لگ گئے. ہمارے ذمہ عبادت ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ کے اندر جب آدمی نماز پڑھتا ہے یا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمام جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس عبادت کا اقرار آدمی سورہ فاتحہ میں کرتا ہے. اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں، تیری فرما برداری کرتے ہیں، اور تیری عبادت جو تو نے ہمارے ذمے کی ہے ہم اسے کرتے ہیں. لیکن عبادت کو پورے طریقے سے آدمی ادا کر لے اور عبادت صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، اللہ کی اطاعت آدمی پورے طور پر کر لے، یہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا. شیطان ہے، نفس ہے، آدمی کا برا ماحول ہے، بری عادتیں ہیں جو رکاوٹیں بنتی ہیں آدمی کو اللہ کی اطاعت پر لانے میں. کبھی آدمی کا نفس اطاعت پر نہیں آنے دیتا، کبھی شیطان رکاوٹ ڈال دیتا ہے، کبھی برا ماحول ہوتا ہے، غلط ماحول ہوتا ہے، اس سے متاثر ہو کر آدمی شادی کے ماحول میں گیا، اگر نماز نہیں چھوٹی تو جماعت تو چھوٹی گئی، اور اگر آدمی نے اپنے دل میں یہ بھی خوش ہو گیا کہ ہم نے گارڈن کے اندر جماعت سے پڑھ لی تو مسجد کا ثواب تو چلا ہی گیا. بھائی مسجد کا جو ثواب ہے وہ گارڈن میں تھوڑی ملے گا، چاہے آپ نے جماعت سے نماز پڑھ لی ہو کوئی بات نہیں، آدمی خوش ہو جاتا ہے، صاحب جا نماز بھی لے کر آئے ہیں اور صاف چادر بھی لے کر آئے ہیں، اور یہاں انشاءاللہ جماعت بھی ہوگی، اور یہاں کوئی مولوی صاحب اور حافظ صاحب بھی ہیں، ہم نے سب نظم کر رکھا ہے. آپ نے جماعت بھی پڑھ لی، نماز بھی پڑھ لی، لیکن مسجد کہاں سے لاؤ گے؟ جو مسجد کا ثواب ہے وہ مسجد کا ثواب تو گارڈن میں ملنے سے رہا. تو بعض مرتبہ آدمی کو ماحول سے متاثر ہو کر آدمی اچھے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، یا اس کے اچھے اعمال میں کمی آ جاتی. کبھی کوئی بری عادت ہے آدمی کی پڑی ہوئی ہے، وہ آدمی کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتی، اللہ کی نافرمانی کرا دیتی ہے وہ بری عادت. کسی کی جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، کسی کی غیبت کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ غیبت کر دیتا ہے، کسی کی گالی بکنے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، بات بات پر آدمی گالی بکتا ہے. تو ایک بری عادت جو ہوتی ہے وہ بھی آدمی کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتی ہے اور اللہ کی اطاعت سے روک دیتی ہے. یہ سب رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ کی فرما برداری پر بندہ آئے. اسی لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کہ تیری عبادت بھی پورے طور پر، تیری اطاعت بھی پورے طور پر اس وقت ہی ادا ہوگی جب تک کہ تیری مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. اس لیے نماز اسی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عجیب عجیب دعائیں مانگی. کتنی دعائیں اللہ کے نبی نے مانگی ہوں گی. یعنی جو کتابوں میں اللہ کے نبی کی دعائیں ملتی ہیں، یہ تو وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھائی، یا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بآواز بلند وہ دعا مانگی اور صحابہ نے سن لی اور اسے یاد کر لیا یا اسے لکھ لیا اور آگے وہ کتابوں کے اندر نقل ہوتی ہوئی ہمارے تک پہنچ گئی. لیکن ایسی نامعلوم کتنی لاکھوں دعائیں ہوں گی جو آپ نے اپنی حیات طیبہ میں پوری زندگی میں اللہ سے اس طرح مانگی کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی حائل نہیں تھا اور کسی نے اس کو نہیں سنی. وہ کتنی دعائیں، جبکہ جو دعائیں اللہ کے نبی سے منقول ہیں صحابہ سے، انہی سے کتابیں بھری پڑی ہوئی. کوئی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں ہے اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی سے کوئی دعا ثابت ہو. ایک آدمی ہے صبح بستر سے اٹھ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ اپنے بستر سے اٹھتے ہی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کی اٹھنے کی دعا ہے. رات کو سو رہا ہے تو سونے سے پہلے کی دعا، اللہم بسمک اموت واحیا،
ایک آدمی بیت الخلا جائے گا ضرورت پوری کرنے کے لیے تو اس کی دعا بتائی کہ آدمی دعا پڑھ کر جائے، کہ دعا پڑھ کر داخل ہو اور پھر واپس جب نکلے تو دعا پڑھ کر واپس، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر داخل ہو اور پھر واپس نکلے بیت الخلا سے استنجے سے تو غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، آدمی دعا پڑھ کر نکلے۔ پھر آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، فرمایا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا پڑھ کر داخل ہو۔ پھر نماز پڑھ کر آدمی نکلے، اللہم انی اسألک من فضلک، یعنی قدم قدم کی دعا۔ کھانا کھانے بیٹھ رہا ہے تو اس سے پہلے ایک بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر کھانے سے فارغ ہو جائے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کسی کے گھر دعوت میں جا رہا ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، ہر قدم کی دعا، ہر قدم۔ یہ تو سب وہ دعائیں ہیں جو صحابہ نے سن لی یا اللہ کے نبی نے سکھائیں اور ہم تک پہنچ گئی صحابہ سے۔ کتنی دعائیں ایسی ہوں گی جو اللہ کے نبی نے خاموشی کے ساتھ اللہ سے مانگی، جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہی میں تھی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ بندے کو اللہ کا محتاج بنا کر اللہ کے نبی ہمیں گئے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، باقی ہم دنیا میں کسی کے محتاج نہیں۔ ہمیں سب سے بے نیاز ہونا چاہیے، اور اللہ کا معاملہ ایسا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں تو جس سے مانگو وہ ناراض ہوتا ہے، آدمی کا کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو اور کتنا بھی بڑھیا تعلق کسی سے نہ ہو، آدمی ایک دفعہ مانگے گا، چلا کر کہہ دیتا ہے آدمی بھائی کبھی کوئی ضرورت ہو تو کہہ دینا۔ لیکن اگر آدمی نے ایک دفعہ کہا، پھر دوسری مرتبہ کہا اور پھر تیسری مرتبہ کہا تو آدمی کترانے لگے گا، ملنا بند کر دے گا، کم کر دے گا، آنا جانا چھوڑ دے گا کہ یہ آدمی تو پیچھے ہی پڑ گیا، جب دیکھو کوئی چیز مانگ لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے ہمیں قدم قدم کی دعا بتائی، ہر چیز مانگو۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ کے نبی کے گھر والوں پر 3 دن کا فاقہ گزرا اور اللہ کے نبی 3 مرتبہ مسجد میں گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت عائشہ کو انتظام ہوا۔ تیسری مرتبہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں سے کوئی سامان آیا کھانے پینے کا، اور حضرت عائشہ نے یہ بھی کہا کہ حضرت عثمان یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کہہ دینا کہ کب کوئی ضرورت پیش آئے تو ذرا کہلوا دیا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا عائشہ میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے گا تو بھی میں اللہ سے کہوں گا، اور میرے گھر میں اگر نمک کی ڈلی کی ضرورت پیش آئے گی تو بھی میں اللہ سے کہوں گا۔ اور صرف دنیا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہزاروں دعائیں ایسی ہیں جو آپ نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پورے طور پر ادا ہو اس کی مانگی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے مانگی کیا ہے؟ آپ تو اللہ کے محبوب تھے، آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سے یہ بھی مانگو۔ صرف اللہ سے یہی مانگنے کی چیز نہیں ہے اللہ میری روزی میں برکت دے دے، اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے، یا کسی کا بیٹا نہیں ہے تو اللہ مجھے بیٹا دے دے، خالی یہی مانگنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اسألک تمام الوضوء، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری مدد میرے ساتھ اس طرح شامل ہو کہ جب میں وضو کروں تو تیری خوشنودی اور رضا کے مطابق میرا وضو پورا ہو۔ وہ تمام الصلاۃ، اے اللہ میں تجھ سے یہ بھی مانگتا ہوں کہ جب تیرے سامنے نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہوں تو میری نماز بھی تیری مرضی کے مطابق پوری ادا ہو۔ وہ تمام مغفرتک، اور تیری پوری مغفرت میں چاہتا ہوں۔ وہ تمام رضوانک، اے اللہ میں پوری زندگی کے اندر تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر عمل، میری زندگی کی ہر نقل و حرکت تیری مرضی اور تیری خوشنودی کے مطابق۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھی مانگنے کی چیزیں ہیں کہ میرا وضو صحیح ہو جائے، میری نماز صحیح ہو جائے، میری زکوٰۃ صحیح ادا ہو جائے، میرا حج صحیح ہو جائے، میں اگر قرآن پڑھ رہا ہوں تو میری قرآن کی تلاوت صحیح ہو جائے، اور صحیح وہ ہوتی ہے جسے اللہ کے ہاں مقبولیت حاصل ہو جائے، جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا وہ تھوڑا بھی بہت ہے، اور جسے اللہ نے رد کر دیا وہ بہت کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہمارا عمل اس طرح ہو کہ وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لے اور اللہ اسے قبول کرے۔ تو ہمیں سکھایا ہے یہ
کہ ہم عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم اپنی بندگی اور عبادت میں مصروف رہیں، باقی رہا اور سارے کام وہ اللہ نے اپنے ذمہ رکھے ہیں، ہمیں تو اللہ کی بندگی صحیح معنی میں ادا کرنی ہے، اور اس صحیح بندگی کی ادائیگی میں اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ میں تیری اطاعت فرما برداری، میرا دن اچھا گزرے تیری مرضی کے مطابق، میری رات اچھی گزرے، میرا ہفتہ اچھا گزرے، میرا مہینہ اچھا گزرے، میرا سال اچھا گزرے، میں اپنے گھر میں ایسے رہوں جیسے تو چاہتا ہے، میں کاروبار کروں تو ایسے کروں جس میں حلال و حرام کی تمیز ہو، تو پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ میں نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، تیرے سامنے سجدہ کروں، تو وہ سارے کام ایسے ہو جس سے تو خوش ہو، اس لیے کہ سب کام تیری خوشنودی کے لیے ہی۔ ہمیں قربانی کی دعا جو ابھی ایام گزرے ہیں وہ یہ سکھاتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یہ مانگو اللہ سے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، اے اللہ یہ سب کچھ تیرے ہی لیے، یعنی تیری